بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے رسول نے فرمایا لعنت ہے اس پر، لعنت ہے اس پر، لعنت ہے اس پر۔ صحابہ کے چہرے زرد ہو گئے، سب بولے کس پر یا رسول اللہ؟ میرے رسول نے فرمایا جو شوہر کو بیوی کے خلاف کرے اور بیوی کو شوہر کے خلاف کرے۔ اسلامی معاشرے پر چھائے سسرالی سسٹم، سسرالی قانون اور سسرالی نظام کی وجہ سے میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ یہ لعنت سب سے زیادہ ساس، نند اور سسر پر لگاتار پڑتی ہے۔ ہمارے گروپ میں بیٹھے کئی لوگوں نے اس سے اتفاق نہ کیا اور مجھے بے شمار دلائل دیے کہ فلاں فلاں نے اپنا گھر پڑوسن کی وجہ سے خراب کیا، فلاں نے چاچی کی وجہ سے خراب کیا، فلاں نے چاچی کی بھانجی کی وجہ سے خراب کیا، فلاں شخص نے اپنا گھر کلاس فیلو کی وجہ سے خراب کیا، فلاں شخص نے اپنی کولیگ کی وجہ سے خراب کیا، فلاں کا گھر غریب رشتہ داروں کی وجہ سے ٹوٹا، وہ بیٹیاں اٹھائے پھرتے تھے کہ ہم سے رشتہ لے لو اور بعد میں ٹھوکر مار گئے، فلاں کا گھر بہن کی سہیلیوں کی وجہ سے ٹوٹا، فلاں کا گھر آوارہ دوستوں کی وجہ سے ٹوٹا، فلاں کا گھر قوم لوط والی بیماری کی وجہ سے ٹوٹا، فلاں کا گھر تو امیر عورتوں کے ہاتھوں کھلونا بننے کی وجہ سے ٹوٹا، فلاں نے غربت کی وجہ سے گھر نہ بسایا۔ جیسے ہی لفظ غربت آیا میں بول پڑی کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص غربت کی وجہ سے گھر توڑ دے۔ بھکاری بھی بچے پالتے ہیں، پھیری والا بھی بچے پالتا ہے، مزدور بھی مزدوری کر کے تمام دن مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ انسان شہر چھوڑ دیتا ہے، ملک چھوڑ دیتا ہے، لیکن بیوی بچے پالتا ہے۔ میں نے معذور، مفلوج، مجبور کو بھی بچے پالتے دیکھا۔ مجبوری کبھی گھر بسانے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ بدماش، چور، ڈاکو، رشوت خور، سود خور، نشہ کرنے والا جواری بھی گھر بسا لیتا ہے۔ گھر صرف اور صرف بدبخت، بغیرت اور بدکار والدین کا بدکار بیٹا توڑتا ہے۔ جس مرد یا عورت کی زندگی حرام کاری یا حرام کی کمائی پر گزری ہو، ان کو حلال اور حرام کی پہچان نہ ہو اور اولاد کو بھی وراثت میں ماں باپ جیسی سوچ ملے تو یہ اخلاقیات اور انسانیت سے دور ہوتے ہیں۔ گھر ٹوٹنے میں بنیادی کردار ماں کا ہے۔ نیک، پاک اور غیرت مند ماں کبھی بیٹے کا گھر ٹوٹنے نہیں دیتی، خواہ اس کا سینکڑوں بدکار عورتوں کے ساتھ یارانہ ہو۔ وہ سب سے پہلے سٹینڈ لیتی ہے اور گھر خراب نہیں ہونے دیتی، جبکہ بدکار عورت اپنے بیٹے اور بیٹی کو بدکاری کا موقع فراہم کرتی ہے اور پردہ ڈالتی ہے۔ وہ ہر رشتے کو کاروباری نقطہ نظر سے دیکھتی ہے، لالچ اسے اندھا کر دیتا ہے، اور بالکل یہی یار سسر اور نند کا ہے۔ جو سسر تمام عمر برائی میں گزارے وہ کبھی بھی بیٹے کا گھر نہیں بننے دیتا اور نہ ہی اسے شرم آتی ہے۔ لبے لباب یہ کہ مرد اگر باہر شادی بھی کر لے، کسی کی بیٹی بھگا کر بھی لے جائے، سینکڑوں سہیلیوں سے معاشقے بھی ہوں، مگر جب گھر والے بیٹے کے خلاف ہو جائیں، جب ماں اور باپ سٹینڈ لے لیں تو کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی مرد من مانی کر سکے۔ خاندانی ماں باپ مر جاتے ہیں، شرمندہ ہو جاتے ہیں، گھروں سے باہر نہیں نکلتے اگر ان کا بیٹا ایسی حرکت کرے۔ ان کو برادری، دوستوں اور جاننے والوں سے شرم آتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ برادری اپنوں سے الگ رہتے ہیں وہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں اور خاندانی نظام کی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ لوگ ریسرچ کر لیں، گھرانے وہیں توڑ پھوڑ کا شکار ہوتے ہیں جہاں تربیت ناقص ہو۔ آپ لوگ دیکھیں گے آج تک ساس کبھی چولہا پھٹنے سے نہیں مرتی، پاگل نہیں ہوتی، بیمار نہیں ہوتی، 10 بچے پیدا کر کے بھی جوان رہتی ہے، اور بہو 1-2 بچے پیدا کرنے کے بعد بوڑھی ہو جاتی ہے۔ پڑھی لکھی انجینئر، ڈاکٹر، وکیل، پروفیسر، جج، سائنسدان بہو بھی ساس کی سیاست کی نظر ہو جاتی ہے۔ ساس کسی خاندان میں 40 سال گزار کر عقل مند نہیں ہو پاتی، مگر 4 روزہ بہو سے توقع کرتی ہے کہ وہ جہیز کے ساتھ ساتھ جادو کی چھڑی بھی لائی ہوگی، بس دنوں ہفتوں میں یا مشین بن جائے یا گدھی بن جائے یا کوہلو کا بیل بن جائے۔ یاد رکھیے گا کوئی بھی حلال زادہ گھر نہیں توڑتا۔ میرے نبی نے گھر توڑنے والے کو شیطان اور ملعون کہا ہے، اور ملعون ہمیشہ پہلا وار اپنی نسل پر خود کرتا ہے۔ یاد رکھنا کبھی بھی کوئی کسی کا گھر نہیں توڑتا۔ گھر کبھی بھی بیرونی قوت کی وجہ سے نہیں ٹوٹے۔ گھر جب بھی ٹوٹا ہے
وہ ساس سسر اور نند کی وجہ سے ٹوٹا ہے۔ باہر کے لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کا گھر توڑ سکیں، اور ہمیشہ بدکار ماں ہو یا بدکار باپ ہو، اس کا پہلا نشانہ اپنی اولاد ہوتی ہے۔ آج تک ساس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ گھر کبھی بھی عورت کا نہیں ٹوٹتا۔ عورت کا گھر یا باپ کا ہوتا ہے، یا بھائی کا ہوتا ہے، یا شوہر کا ہوتا ہے، یا بیٹے کا ہوتا ہے۔ گھر جب بھی ٹوٹا ہے مرد کا ٹوٹتا ہے۔ عورت کو مرد کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی مرد کو عورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ عورت اپنا کھانا بنا بھی سکتی ہے، کھا بھی سکتی ہے، صفائی کر بھی سکتی ہے، بچے پال بھی سکتی ہے، ہر کام عورت کر سکتی ہے، لیکن مرد ہر کام کے لیے بیوی کا محتاج ہے۔ ہاں، یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر کسی کے پاس بیوی کے علاوہ کوئی آپشن ہے تو وہ گھر کبھی بھی نہیں بناتا، یا جس کو بیوی سے پہلے ہی بہت کچھ مل چکا ہے تو اس کی نظر میں بیوی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ گھر وہی بناتا ہے جس کی پرورش پاک ماحول میں ہوئی ہو۔ تجزیہ کر لیں، ریسرچ کر لیں، رپورٹس جمع کریں کہ 80% گھرانے ماں کی غلط تربیت کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں، اور 20% لوگ خواہ وہ نند ہو، سسر ہو، ساس کے رشتے دار ہوں، اوس پڑوس ہو، ان کو بھی تقویت ساس کی ہی وجہ سے ملتی ہے۔ صرف ایک ساس ٹھیک ہو، اس کا دودھ پاک، عمل نیک اور غیرت کا مجسمہ ہو، تو وہ فرعون صفت شور کے ساتھ رہ کر بھی اولاد کو فرشتہ بنا دیتی ہے۔ اللہ ہمارے معاشرے کی بیٹیوں کو ایسی شیطان صفت ساسوں سے محفوظ رکھے، آمین۔